عمران صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ سیاست کے حوالے سے بظاہر تو ہمیں پنجاب بڑا متحرک نظر آتا ہے، وفاق میں بھی کچھ ہلچل ہے، لیکن سندھ میں بڑی خاموشی ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو بھی سانپ سنگھا دیا ہے، وہ بھی زیادہ کھل کر بات نہیں کر رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی جو قیادت تھی، کچھ ہفتے پہلے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہاں جلسہ ہو، لیکن وہ بھی کچھ کرتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ صحیح معنوں میں سندھ اتنا پرو ایکٹیولی نظر نہیں آ رہا ہے پالیٹکس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر حکومتی الائنس کے اندر کوئی سیاست کر رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی بلا شبہ کر رہی ہے. اپنا انہوں نے صدر بھی بنا لیا، وہ حکومت میں ہیں بھی نہیں، وہ حکومت ان کے بغیر چل بھی نہیں سکتی. سینٹ میں بھی ان کا بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی ان کا بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے، گورنرز بھی ان کے لگ رہے ہیں، لیکن وہ حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے. اور وہ اپنی آزادی اور جمہوریت اور وہ ساری کہانیاں بھی کرتے رہتے ہیں. اور وہ بلاول آج بھی اپنے نانا کی بات کر رہے تھے. میرا نہیں خیال کہ نانا نے یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کبھی بھی ایسی کوئی بات کی ہے کہ جی وہ چاہے کچھ ہو جائے، عدلیہ کو نقصان پہنچ جائے، تختہ دھڑن ہو جائے، لیکن ہم نے یہ ترمیم ضرور لانی ہے. وہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کی وہ بات کر رہے تھے، اس کے اوپر ممکن ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہو، وہ ممکن ہے کہ اس سے کوئی افادیت ظاہر ہوتی ہو، لیکن یہ رات کی تاریکی میں ڈھکے چھپے اس کے اندر آپ اگر یہ کام کریں گے تو اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس ترمیم کے نام کی آڑ میں، یہ تو اس طرح کی وار ہوئی نا کہ جی جہاں وہ امریکہ اٹیک کرنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیس کیپنگ فورسز جا رہی ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے پیس کیپنگ فورسز جاتی ہیں. تو اس طرح سے اس کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا ہے جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. حالانکہ پس پردہ اس میں جو ہے بہت بڑی بحث ہے، اور بہت بڑی بحث ہونی چاہیے کہ اس میں ہونے کیا جا رہا ہے. اس میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا کل اختیار ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کا جج نامزد کر سکیں سینیورٹی کی بنیاد کو ہٹا کے. اس میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ جب کوئی آپ کو جج پسند نہ آئے کسی ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ والا جج آپ کو پسند نہ آئے، تو آپ اس کو چنیا بھجوا دیں، اور جو چنیا کا جج آپ کو پسند آ جائے تو اس کو آپ انعام کے طور پہ لاہور لگا دیں. تو آپ تو پوری جو آپ کی ایک کنٹرول آپ کرنا چاہ رہے ہیں عدلیہ کو، جو ایک واحد ادارہ پاکستان میں رہ گیا ہے، اس کو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اس سے تو خرابی مزید پیدا ہونی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہتر نقطہ نکل سکتا ہے. لیکن اگر ان کے ذہن میں کیسی چیز ہے تو اس کو ڈیبیٹ کے لیے کھولیں، پارلیمنٹ میں لائیں، اپوزیشن کی جماعتوں سے بات کریں، انہیں اپنا نقطہ نظر سمجھائیں، ان کے پوائنٹس کو سنیں، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. یہ چوری چھپے کرنا، یہ تو میرا نہیں خیال کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یا کسی نے بھی یہ کہا ہوگا کہ نہیں، آپ لیکن چوری چھپے. عمران صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اب جس طرح آج بلاول صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے کھل کر حکومت کی جو آئینی ترمیم کا ایک آئیڈیا ہے اس کی سپورٹ بھی نہیں کی، لیکن وہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ کچھ چیزوں کے اوپر کنونس ہے، کچھ کے اوپر وہ کہہ رہے تھے ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن صرف جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر میثاق جمہوریت کا حصہ تھا، اس کے اوپر پہلے بات ہونی چاہیے تھی، اب اس کے اوپر کیوں وکلا برادری کی طرف سے اعتراضات آ رہے ہیں. لیکن بظاہر وہ بھی 100% کنونس تو نہیں لگ رہے تھے حکومت کی جوڈیشل جو پیکیج ہے اس سے، لیکن وہ سپورٹ کرنے ان اینی کیس جا رہے تھے. تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کیوں چاہ رہی ہوگی ان کو سپورٹ کرنا؟ کنونس تو اس پہ پی ایم ایل این بھی نہیں لگتی ہے. وہ اچھا بھی سر. لگتا ہے کہ کہیں اور سے ڈرافٹ آیا جس کو ابھی انہوں نے پوری طرح سر پڑھا بھی نہیں ہے، یا پورا ڈرافٹ. وہ تو کہتے رہے نا کہ ہمیں آج ہی ملا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہاں سے آتا ہے. وہ بھی مجھے لگتا ہے جھوٹ بول رہے تھے، اس وقت بھی نہیں ملا تھا ان کو. صحیح. اینیویز یہ فی الحال جی سچویشن ہے. نہیں، لیکن آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی، معذرت میں پھر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ کے خیال میں جس طرح جو آخری ایک سجیشن فلوٹ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا جے یو آئی فیس سے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنائیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میوچولی کنسنٹ سے، کیونکہ اس میں اطلاعات یہ تھی کہ پی ٹی آئی سے بھی وہ کنسلٹ کر رہی تھی جے یو آئی فے، تو کیا ایسا لگتا ہے آپ کو کہ میوچولی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کر کے کسی اگریمنٹ کے اوپر کنسنسس پیدا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، مولانا میں تو اتنا جادو ہے کہ وہ کہیں پی ٹی آئی کو ناراضی کر لیں اس پہ ووٹ دینے کے لیے. تو مولانا کے اندر تو یہ میجک ہے موجود. اور اب ماضی میں آپ کو پتہ ہے مولانا سے کافی تلخیاں بھی پی ٹی آئی کی رہی ہیں، تو وہ کس قدر پی ٹی آئی کو وہ اعتماد کرتے ہیں یا وہ اعتماد نہیں کرتے، یہ تو مولانا بتا سکیں گے. لیکن اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے کہ
پاکستان میں گرینڈ اپوزیشن الائنس قائم ہونا چاہیے. جو جماعتیں اس وقت حکومتی اتحاد میں نہیں ہیں ان کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک ون پیجر کہہ رہے ہیں ون پیج کے اوپر آ جائیں کہ اس کی کیا کیا ترمیمیں اس میں ان کو پسند ہیں کیا ناپسند ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں. بھلے حکومت بات کرے یا نہ کرے, کم سے کم عوام تک تو اپنا پیغام پہنچا دیں. ابھی تو ایک کیوس ہے, ایک کنفیوژن ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. بس لوگوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ نواز حکومت اور پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لہٰذا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے ان جماعتوں کے اوپر سے, اور ان جماعتوں کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ ان کا جو برڈن ہے, وہ ان کا جو بوجھ ہے وہ بھی اٹھاتا ہے.